بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لٹھ مار گروہوں کا انتظار کرو پارٹ 3۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کا اخلاقی زوال اور جنسی ہیجان زدگی کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے۔ انگریز حکومت کے 150 برسوں نے ایک ایسی اشرفیہ کو جنم ضرور دے دیا تھا جس کی اخلاقیات اور سماجی زندگی مغرب زدہ بھی تھی اور روشن خیال بھی۔ کلبوں کی رنگین زندگی میں شراب کے کاؤنٹر بھی تھے اور ڈانسنگ فلور بھی۔ بڑے شہروں میں اسکرٹ پہنی اینگلو انڈینوں دیگر خوشحال گھرانوں کی خواتین بھی نظر آ جاتی تھیں۔ ہر وہ تجربہ جو امریکہ اور یورپ کی سماجی زندگی میں ہو رہا تھا، برصغیر کے اعلیٰ گھرانوں میں بھی اسے ضرور آزمایا جاتا، لیکن یہ سب کچھ 3 اہم طبقوں کے اعلیٰ گھرانوں تک محدود تھا، یعنی سیاسی و کاروباری اشرفیہ، بیوروکریسی اور اعلیٰ فوجی قیادت۔ عام معاشرہ ان شرفاء کو بھی گورے کے ساتھ میں نتھی کر کے دیکھتا اور ان کے طرز زندگی کو بیرونی مغربی استعماری اور نو آبادیاتی قرار دے کر مسترد کر دیتا۔ عام شخص نے نہ ایسی اخلاقیات کو اپنایا تھا اور نہ ہی ایسے رہن سہن کو اوڑھتا۔ تحریک پاکستان کے اسلامی تشخص نے پوری قوم میں ایک جذباتیت اسلامی لائف سٹائل سے وابستہ کر دی۔ پورا ملک پہلے ہی گروہوں میں تقسیم تھا، لیکن تحریک پاکستان سے یہ خلیج مزید گہری ہو گئی۔ مغرب زدہ حکمران اشرفیہ پورے ملک میں ایک جزیرہ کی صورت تھی، جبکہ باقی کروڑوں عام انسان ایسے تھے جن تک فلموں کے سین بھی سخت سینسر کے بعد پہنچتے تھے اور برسر عام بوس و کنار کرنے پر جوڑوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اسلام سے جذباتی وابستگی نے 1949 میں حکمران اشرفیہ سے آئین میں قرارداد مقاصد منظور کروائی جو اسلامی تشخص کی علمبردار تھی۔ 1953 کی ختم نبوت تحریک نے اس جذباتیت کو ایک مرکزیت فراہم کی اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلنے والی نظام مصطفیٰ تحریک کی کوکھ نے ضیاء الحق کو جنم دیا، جس نے روشن خیال مغرب زدہ اشرفیہ سے بھی زبردستی ان کا آزاد خیال لائف سٹائل چھین لیا۔ سول اور فوجی کلبوں اور میسوں سے شراب کے کاؤنٹر ختم کر دیے گئے۔ ڈنر کے آخر میں جو شراب کے چند گھونٹ پی کر حکمران سے وفاداری کا اظہار کیا جاتا، جسے لوئل ٹوسٹ کہتے تھے، اب ان گلاسوں میں شراب کی جگہ روح افزا آ گیا اور کھانے کے آغاز اور آخر میں جینٹل مین بسم اللہ اور جینٹل مین الحمدللہ کے الفاظ گونجنے لگے۔ سرکاری دفاتر میں زبردستی نمازوں کا اہتمام ہوا، ناظمین صلاۃ مقرر ہوئے، زکوٰۃ عشر کے الفاظ انگریز کے بنائے ہوئے تحصیلداروں کے دفاتر میں وارد ہو گئے اور حدود قوانین نے عام شہری کو ایک جذباتی تسکین فراہم کر دی۔ مگر اس کے برعکس گزشتہ 200 سال سے انگریز کے سایہ عاطفت میں پل کر جوان ہونے والی اشرفیہ کے دل و دماغ میں ضیاء الحق نام گالی بن گیا۔ ضیاء الحق کی موت نے ماحول کو تھوڑا نرم تو کیا، لیکن سیاسی اشرفیہ عوامی رد عمل کے خوف سے ایسا کوئی قدم نہ اٹھا سکی جس سے اس کی مقبولیت میں کمی آتی ہو۔ معاشرے پر مذہبیت غالب رہی۔ پرویز مشرف کا اقتدار پاکستان کے لیے بالکل ایسا ماحول لے کر آیا تھا جیسا برطانیہ کی الزبتھ اول کے آزاد جنسی تلذذ پسندی کے دور کا چونکا دینے والا معاشرہ تھا۔ روشن خیالی کے نام پر ہر اس بنیادی اخلاقی قدر کی تذلیل کی گئی جو خاص طور پر شرم و حیا اور اخلاقی رویوں سے وابستہ تھی۔ 9/11 کے واقعے نے مشرف کو طاقتور مغربی آشیرواد فراہم کر دی جس میں مخالفین کو کچلنے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ دہشت گردی کے نام پر افغانستان میں فوجیں اتاری گئیں تو پاکستان میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے معاشرے کو مکمل طور پر روشن خیال، آزاد روش اور مادر پدر آزاد بنانے کے لیے تمام توانائیاں اور ریاستی طاقتیں جھونک دی گئیں۔ نصاب تعلیم سے لے کر معاشرتی ماحول تک سب کچھ بزور قوت و طاقت بدلا جانے لگا۔ قانون بدلنا اتنا آسان نہ تھا، لیکن انتظامی طور پر ایسے قوانین پر عمل درآمد روک دیا گیا جو روشن خیال کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ مرحوم ناصر درانی IG اسلام آباد تھے۔ انہوں نے F7 کے بدنام زمانہ شراب سپلائی کے اڈے پر چھاپا مارا تو اس وقت کے وزیر داخلہ نے انہیں گھر بلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا، تم پاکستان کو 1000 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہو۔ مخلوط میراتھن ریس کو مغربی طرز پر منعقد کروا کر قوت کا مظاہرہ کیا گیا۔ تمام ٹیلی ویژن چینل اپنے کارپوریٹ اسپانسرز کی وجہ سے ویسے ہی زبان بولنے لگے جیسے مغربی دنیا چاہتی تھی۔ اشتہارات کی
دنیا مغرب زدہ ہو گئی۔ ٹاک شوز میں ایک کمزور قسم کے مولوی کو بلا کر باقی 3 NGOs زدہ افراد سے اس کی ایسی درگت بنوائی جاتی کہ رہے نام اللہ کا۔ دہشت گردی کے الزام کا کوڑا ایک عام مذہبی خیالات رکھنے والے انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لوگ دبک کر بیٹھ گئے کیونکہ دہشت گردی کے الزام کا خوف ہی بہت تھا، مگر دلوں میں کڑتے رہے۔ مساج پارلروں کی بہتان، مارکیٹوں میں فحش فلموں کی سرعام فراہمی، تعلیمی اداروں میں مغربی اخلاقیات کی سرپرستی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے ملک میں 50 کے قریب سفارت خانوں نے ایسی NGOs کے لیے سرمایے کے منہ کھول دیے جو ملک میں حقوق نسواں، انسانی حقوق، نصابی تبدیلی، یہاں تک کہ ہم جنس پرستی کے تحفظ کے لیے کام کرتی تھیں۔ اس کثیر سرمایے کی کوکھ سے پاکستان کے بڑے شہروں خصوصاً اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ایک عجیب و غریب مخلوق نے جنم لیا جسے آج سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ یوں تو یہ سول سوسائٹی خواتین کو پدری سری نظام سے نجات دلا کر اسے ہر شعبہ زندگی میں مرد کے شانہ بشانہ آگے بڑھانے کے لیے سرگرم عمل ہوئی، مگر ان میں اکثر NGOs کا مرکز و محور جنسی آزادی اور صنفی اختلاط سے آگے نہ بڑھ سکا۔ دفتروں میں کام کرنے والی عورتوں کی تعداد بڑھی تو مرد باز کی طرف سے جنسی ہراسمنٹ میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ایسے شعبے جہاں اس سے پہلے عورت کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی، وہاں بھی عورت کو اپنی خاندانی زندگی پر لعنت بھیج کر بچوں کو ڈے کیئر سینٹر کی آیاؤں کے سپرد کر کے نوکری کرنے پر راغب کیا گیا، جیسے فوج، ایئر فورس، ٹریفک اور لاتعداد ایسے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے۔ بسوں سے لے کر دکانوں، استقبالیہ کاؤنٹروں سے لے کر پبلک ریلیشنز کے شعبوں تک ہر جگہ خاتون نظر آنے لگی۔ عالمی ایجنڈے کے تحت ایک قانون زبردستی نافذ کیا گیا جس کے تحت مرد اور عورت کی ہر شعبے میں تعداد میں برابری یعنی جینڈر بیلنس ضروری تھا۔ دنیا کے ہر ملک کے جمہوری اصولوں پر لعنت بھیجتے ہوئے پاکستانی پارلیمنٹ میں خواتین کا 33% کوٹا مقرر کیا گیا تاکہ وقت سے پہلے ہی پاکستانی معاشرہ اور اس کے سیاسی ادارے اسکینڈینیویا جیسے آزاد نظر آئیں۔ مشرف کے پہلے 5-6 سالوں میں ایک ایسی دما چوکڑی مچی کہ ہر کسی کو اس روشن خیالی میں چھپی آزاد خیالی اور جنسی بے راہ روی سے خوف آنے لگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔